ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف. کسی مارکہ میں مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے. یعنی ایک مارکہ ہوگا جس میں مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور بالآخر فتح حاصل ہوگی. فتح کے بعد عیسائی اپنے صلیبی عقیدے کے تعصب کی وجہ سے عہد شکنی کریں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے. حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مخبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے، یعنی معاہدہ امن ہوگا ان کے ساتھ، اور دونوں مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے، یعنی دونوں کا ایک مشترکہ دشمن ہوگا. اب یہ دشمن کون ہوگا واللہ عالم. بعض علماء نے، کچھ لوگوں نے کچھ کہا ہے، کچھ نے کچھ کہا ہے، لیکن احادیث سے کچھ نہیں پتہ چلتا. بعض کا خیال ہے کہ یہ رشیا اور چائنا کا جتنا بھی علاقہ ہے، بلاک ہے یہ، جن سے یہ مسلمان اور یہودی مل کر جنگ کریں گے، واللہ عالم. تو تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، یعنی تم دونوں کا مشترکہ دشمن ہوگا. تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے. یعنی فتح تو ہو گئی، مال غنیمت بھی مل گیا، آپ سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ گئے اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے. وہاں ایک تعصب پسند عیسائی سلیب بلند کر کے کہے گا کہ سلیب کو فتح ہوئی، لیکن مسلمان، اس وقت کا جنگجو مسلمان، سچا مجاہد مسلمان کیسے شرک کی آواز کو پسند کر سکتا ہے؟ تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس بات پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مار ڈالے گا. اور نمبر 2 لکھا ہوا ہے نیچے دیکھیے، اس میں ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی غضبناک ہو کر صلیب کو توڑ دے گا. یعنی ایک رائے یہ ہے کہ عیسائی کو مارے گا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صلیب کو توڑ دے گا، جس پر اہل روم یعنی عیسائی عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے. دوسری طرف تمام مسلمان اس وقت جو موجود ہوں گے ان کے ساتھ جنگ میں، وہ سب کے سب تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. اسی ابو داود کی ہی ایک اور روایت ہے جو ایک اور صحابی سے مروی ہے، جس کے آخر میں کیا آتا ہے وہ آپ کی اگلی حدیث میں ہے، آپ کی کتاب میں. حضرت حسان بن عطیہ کی حدیث بھی ایسی ہی ہے جس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں، یعنی وہ الفاظ تو ہیں جو پیچھے اپنے حدیث میں پڑھے، اس کے بعد یہ الفاظ مزید ہیں کہ عیسائیوں کی عہد شکنی کے بعد جب وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کریں گے تو مسلمان جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور عیسائی اتحادیوں سے جنگ کریں گے. یعنی عیسائیوں نے جتنے بھی اپنے اتحادی بلائے ہوں گے ان سب سے وہ جنگ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو یعنی اس مسلمانوں کی جماعت کو شہادت کے شرف سے نوازیں گے. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. یہ جو حدیث ہے نا، اس کا اگر آخری حصہ آپ دیکھیں، فَيُكَرِّمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعَصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، اللہ تعالیٰ ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت عطا فرمائے گا، ان کو شہادت کا تاج عطا فرمائے گا ان مسلمانوں کو. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا. فَيُكَرِّمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کی تکریم کرے گا شہادت کے ذریعے. یہاں پر جو عیسائیوں کے اتحادیوں کی بات ہے اس کی وضاحت اگلی حدیث میں تو ہے ہی، لیکن جب بھی مسلمانوں کے مقابلے پر کفار آتے ہیں تو ہمیشہ وہ ایک ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نصارہ ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ بت پرست ہیں، وہ کمیونسٹ ہیں، وہ کیا ہیں، لیکن سب مل کر مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ متحد ہو جاتے ہیں. حالانکہ خود کیا ہیں، قلوبہم شتیٰ، خود آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف سارے کے سارے متحد. اور یہ کتنے متحد ہوں گے، کتنے اتحادی عیسائیوں کی کال پر آئیں گے، یہ کتنے اتحادی عیسائیوں کی کال پر آئیں گے، اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آتی ہے. عیسائی اتحادی اس مارکے میں مسلمانوں کے خلاف 9,60,000 کا لشکر جرار اکٹھا کریں گے. یہ جنگجو لشکر ہوگا، ان اقوام کی فوج ہوگی جو بہت ٹرینڈ ہوگی فل. حدیث میں آتا ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی،
پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے، یعنی یہی صلیبی نصارہ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے. ہر فوج کے یا ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. تو کتنے ہوگا ٹوٹل؟ 9,60,000. یہ صرف فوج ہیں، تقریباً سمجھ لیں 10 لاکھ کفار ہوں گے اس وقت. یہ صرف فوج. باقی فوج کو سپورٹ کرنے والے، ان کو کھانا پہنچانے والے، ان کے جتنے بھی اخراجات اٹھانے والے ہیں وہ تو الگ ہیں. کتنے لوگ ہو گئے؟ پھر ایسے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادت کا شرف عطا فرمائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہار گئے. ایک اور جنگ ہوگی، پھر اس میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواہ ان کے ساتھ صلح بھی ہو جائے، پھر بھی بالآخر یہ قوم کیونکہ جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا نا کہ یہود اور نصارہ ہمیشہ اس بات کی کوشاں ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کے دین کو ہمیشہ نقصان پہنچائیں. اس کے لیے وہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اگلی حدیث ہے، شام کے علاقے اعماق یا دابق میں رومی عیسائیوں یعنی روم کے عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی. اس جنگ کے بعد استنبول یعنی ترکی فتح ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہو جائے گا. حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا. آپ کی کتاب میں تو یہ ترجمہ ہے، لیکن اگر آپ اس حدیث کے سٹارٹ میں جائیں تو کیا آ رہا ہے؟ لا تقوم الساعۃ حتی. میں آپ سے کہا تھا نا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر معنی یہی ہے. تو یہاں حدیث بیان کر رہی ہوں میں دوبارہ سے. قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر، جب بھی روم کی بات آئے گی تو آپ کے ذہن میں کون سی قوم آنی چاہیے؟ نصارہ، عیسائی، صلیبی. رومی لشکر اعماق یا دابق میں پڑاؤ کرے گا. پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا. اب مدینہ سے ایک لشکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی یہ بات اور کچھ علماء نے کہی ہے کہ اس وجہ سے بھی مدینہ بے آباد ہو جائے گا کہ سارے مسلمان آ کر یہاں پر جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ جائیں گے. اس وجہ سے مدینہ اس وقت پورا کا پورا خالی اور بے آباد ہو جائے گا. واللہ عالم. مدینہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے یعنی عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا. وہ لشکر زمین والوں میں سب سے بہترین لشکر ہوگا، جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا تقوی کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے. واللہ عالم. جب دونوں لشکر یعنی مسلمان اور عیسائی صفیں باندھ لیں گے تو عیسائی مدنی مسلمانوں سے کہیں گے، یعنی جو مسلمان مدینہ سے آئے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ. جو شام کے مسلمان ہیں نا، خود کہاں کے؟ روم کے ہیں. عیسائی خود کہاں کے؟ روم کے ہیں. شام کے مسلمانوں سے ان کی پہلے ایک جنگ ہو چکی ہے اور شام کے مسلمانوں نے نصارہ کے علاقوں پر قبضہ کیا ہے. ان کے بچوں اور ان کے بیویوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا ہے. اس لیے وہ جنگ کرنے آئے ان سے. لیکن ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے مدینہ سے بھی مسلمان آئے ہیں. تو جب صفیں باندھ لیں گے، دونوں اقوام مسلمان اور نصارہ آمنے سامنے ہوں گے، تو نصارہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب دونوں لشکر یعنی مسلمان اور عیسائی صفیں باندھ لیں گے تو عیسائی یعنی مدنی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنا لیا ہے، ہم صرف انہی سے جنگ کریں گے. تو مدنی مسلمان کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسلمان متحد ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک قافلہ آیا مدینہ سے نا، اس کی گورنمنٹ نے پرمیشن دی، اس کی گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا کہ وہ آئے. ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے.
عوام خود کچھ نہیں کر سکتی، حکمران ہی ہوتے ہیں نا جو ایسا قدم اٹھا سکتے. یہاں پر مدینہ کے مسلمان جائیں گے. دوسری بات یہ کہ دوبارہ سے وہی دور آ جائے گا جس میں مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو دور تھا نا جس میں آپ پڑھتے ہیں کہ لونڈیوں کا حکم ابھی بھی باقی ہے، ہاں، تو یہ جب آپ کو اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے نا کہ دوبارہ یہ دور آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرف دیکھیے آپ، اس حدیث میں کیا ہے کہ عیسائیوں کو کیا بنا لیا گیا ہے؟ غلام بنا لیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ اپنے ان لوگوں کو چھڑوانے آئے ہیں. پھر دونوں لشکروں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی. مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا. ہر گروہ میں اچھے برے کمزور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو بھاگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ قرب قیامت کے قریب ہے. میدان جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ منافقت ہے. جنگ سے بھاگنے والا کیا کہتا ہے کہ میری جان زیادہ عزیز ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے کیا عزیز ہونا چاہیے؟ اسلام. تو یہ دعا بھی ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مسلمان، ایسا مجاہد ہماری نسلوں میں پیدا کرے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے نہ، جو یا تو شہادت یا پھر غازی بن کر لوٹے انشاءاللہ. پھر دونوں لشکروں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی. مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا. 1/3 لشکر مارا جائے گا یعنی شہید ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہداء کا درجہ پائیں گے، اور 1/3 فتح پائے گا. یہ 1/3 مجاہد کبھی بھی فتنے میں نہیں پڑیں گے. اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کو فتح کرے گا. یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا. پھر آ گیا شیطان. اب سارے دشمن تو ختم ہو گئے جو مقابلے پر تھے، لیکن وہ ایک دشمن جو ہمیشہ سے ہے، حضرت آدم سے اب تک ہمارا دشمن ہے، وہ کیا ہے؟ پھر مسلمانوں کو دوبارہ سے ان کی خوشی کو انجوائے نہیں کرنے دے گا. فتح کی خوشی ہوتی ہے نا، پھر مال غنیمت کی تقسیم ہے، بہت سارے اس کے بعد ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے امور ہوتے ہیں، اس میں اب یہ شیطان آئے گا کہ شیطان پکارے گا تمہارے پیچھے اہل و عیال میں دجال آ گیا ہے. چنانچہ مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے. راستے میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، لیکن یہ اتنی سچی نیت سے نکلے ہوں گے کہ جب شام پہنچیں گے تو دجال اس وقت ظاہر ہوگا. جب اس نے خبر دی تھی نا شیطان نے، تب ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اتنے سیکریفائزز کے بعد جب یہاں پہنچیں گے تو واقعی یہاں پر دجال کا ظہور ہو گیا ہوگا. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کی وضاحت دیکھ لیجئے. یاد رہے کہ اعماق یا دابق 2 الگ الگ مقامات ہیں جو شام کے مشہور شہر حلب کے قریب واقع ہے. دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک میدان جنگ بنے گا جہاں پر یہ مارکا ہوگا. اور ترکی آج کل مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جو آئندہ کسی وقت عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور مسلمان قیامت سے پہلے سے دوبارہ فتح کریں گے. استنبول کا پرانا نام قسطنطینیہ ہے. ترکی زبان میں استنبول کو اسلامبول کہا جاتا ہے.